بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، قالت کہا، الاعراب دیہاتیوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو، یعنی حقیقت میں تم ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے ہو۔ پھر کیا کہیں، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم اسلام لائے ہیں۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ اسلام لاؤ، کچھ عرصے اس پہ عمل کرو، پھر اس کے بعد اس سے آگے درجہ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور آگے درجہ ہے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یلتکم کے معنی کمی کرنا، کوئی کمی تمہارے اعمال میں نہیں ہونے دے گا، یعنی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے چل کے پھر دوسری آیت میں فرمایا مومن کی تعریف، مومن کی حقیقت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں مومن تو وہ ہیں، یقیناً مومن وہ ہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ اکیلے پر، اس کی صفات پر، اس کی ذات پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر، اس کے احکام پر۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ رسول پر ایمان، اس کی اطاعت کرنی، اس سے محبت کرنی، اس کے دین کی مدد کرنی، اس کی بات آ جائے دنیا کی سارے لوگوں کی بات کو چھوڑ دینا، یہ ایمان ہے۔ رسول کی اطاعت نہ ہو تو پھر رسول پر ایمان نہیں ہے۔ ثم لم يرتابوا، اور پھر شک و شبہ بھی نہ کریں دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے معاملات میں، ان چیزوں میں سے کسی میں بھی شک نہیں ہے۔ شک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، شک سے بچیں۔ ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک و شبہ نہ کریں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کریں، ایمان لے آئے اللہ اس کے رسول پر، شک بھی نہیں کیا، اب کیا کرنا ہے، اس دین کو آگے پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اور دعوت و تبلیغ کرتے کرتے کبھی کبھی اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں بھیجی، کچھ بادشاہوں نے مان لیا، کچھ نے کہا نہیں مانتے، وہ مقابلے پہ آ گئے، ان سے مقابلہ ہوا، پھر جہاد ہوا، ان سے جہاد ہوا۔ تو اب جب جہاد کا موقع آ جائے، کیونکہ مسلمان ایمان لانے کے بعد داعی ہوتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر ہو تو اس کو آگے پہنچا دو۔ ہمارے یہاں عیسائیت کی طرح نہیں ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام تو صرف پادری صاحب کا ہے، جی بابا صاحب کا ہے، اور کسی کا نہیں، وہی کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم تو دنیا کمانے والے کے ہیں، ہم تو اپنے اور آفس کا کام کریں گے، تجارت کریں گے۔ یہ تقسیم آج ہمارے اندر بھی بعض لوگوں کے اندر ہو چکی ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں، بہت غلط سوچ ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ مبلغ ہے، اسلام کا مبلغ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کتنا دعوت دیا، کتنی لوگوں تک بات پہنچائی، کتنا عمل کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نہیں کہا کہ فیکم علماء ہم خیر امۃ، صرف علماء کا کام ہے، نہیں، تم سب، تم سب بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سفینے کی طرح، اس جہاز کی طرح کہ جس کے اندر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، مثلا نیچے سے سوراخ کر رہے ہیں پانی لینے کے لیے، اوپر والے آواز سن رہے ہیں اور وہ ان کو نہ روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں وہ نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے،
وہ نہیں بچیں گے. کیوں منع نہیں کیا نا؟ منع کرتے تو ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی اس جہالت سے ان کو روکتے، تو جہاں نیچے والے بچتے اوپر والے بھی بچتے، سب بچیں گے. تو بھائیو، یہ ہماری جو شہر ہیں، یہ ہمارے ملک ہے، ایک کشتی کی طرح ہے، ہم سب اس کے سوار ہیں. اگر کوئی اس میں اس طرح کی غلط کام کرے تو ہم سب کا کام ہے اس کو روکنا، نہیں تو خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا، سب کو بھگتنا پڑے گا. ثم لم يرتابوا وجاهدوا، پھر وہ شک نہ کریں اور جہاد کریں، مال کے ساتھ بھی اور اپنے نفس کے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ. فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یہ اپنے ایمان میں صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہاں ہم ایمان لائے ہیں. ذرہ برابر شک نہ کریں، اور جب جہاد کا موقع ہے تو جہاد کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم اللہ کو اپنے دینداری سے آگاہ کر رہے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایسے ایسے ہیں، اللہ کو بتانا چاہتے ہو، اللہ کو خبر دیتے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اس کو بھی جانتا ہے، آسمانوں میں جو کچھ، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا یہ آسمان ہے، اللہ اکبر. تو آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے نیچے ہے، پہاڑوں میں ہے، سمندروں میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. علیم مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. یمنون علیک، آپ پر آ کر احسان جتلا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے. من کہتے ہیں اسلام احسان جتلانے کو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا آپ کے ساتھ، یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیکی ضائع مت کیجیے. کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، اب وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی کرے، آپ اپنی نیکی کو چھپا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، اس کو ضائع مت کریں. احسان نہ جتلائیں، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں میں، جس کے ساتھ بھی آپ نے کیا. تو یمنون علیکا، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ کے اوپر، ان اسلموا، کہ یہ اسلام لائے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اپنے اسلام لانے کا، اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پہ مت کرو، احسان مت جتلاؤ. کیوں؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر. حقیقت میں اللہ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اگر وہ نہ دیتا بھائیوں، کتنے پڑھے لکھے لوگ، کتنے سمجھدار، کتنے شعراء، کتنے فصحاء اور بلغاء، کتنے عقل مند نہیں لائے ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لائے، کچھ بعد میں نہیں لائے، ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں نہیں لائے ایمان. بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو آپ کیوں گھمنڈ کرتے ہو؟ یہ اللہ کا احسان ہے. نہیں تو ہم بھی کسی قبر کے پجاری ہوتے، کوئی کسی گدھے کے آگے جھکا ہے تو کسی کھوتے کے، تو کسی جانور کے آگے کھوڑے شاہ، کھوتے شاہ، لسورے شاہ، پسورے شاہ، یہ سب بنائے نا. وہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ نے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ انہی شرک میں اور بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. اور رب العالمین نے آپ کو ان آلائشوں سے، ان گندگیوں سے نکال کے ایک اپنا پجاری بنا دیا ہے. تو اس کا احسان مانیے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہدایت دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کی باتوں کو، آسمانوں کی غیب کی باتوں، زمین کی غیب کی باتوں کو. آسمان میں جو غیب ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ، اس کو بھی جانتا ہے. زمین میں جو باتیں پوشیدہ ہیں اس کو بھی جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے اسے بھی خوب دیکھ رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے. اصل میں یہ آیتیں اتری ہیں بنو اسد، ان کے متعلق. یہ لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں. یا رسول اللہ اسلمنا وقاتلک العرب ولم نقاتلک، کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر اسلام لائے اور عرب جو اور قبائل تھے انہوں نے آپ کے ساتھ قتال کیا، ہم نے آپ سے جنگیں نہیں کی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ منافقین تھے. نہیں، یہ منافقین نہیں تھے. هؤلاء المذکورین فی هذه الآیہ لیسوا بمنافقین انما هم مسلمون لم یستحکم الایمان فی قلوبہم، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان پوری طرح جاگزی نہیں ہوا تھا، لیکن دعویٰ کر دیا. فدعوا لانفسہم مقاما اعلی مما وصلوا الیہ فادبوا فی ذلک،
دعوت پھر بڑی چیز کا کر دیا، حالانکہ ابھی اس درجے کو نہیں پہنچے تھے، الا یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہوا اور ایسا زبردست مسلمان ہوا کہ ابھی اس کو ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ جہاد کے لیے چلا گیا، وہاں جا کے شہید ہو گیا، تو یہ شہادت کے درجے کو پہنچ گیا، یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا، اور ایسا کچھ ہوا بھی ہے صحابہ کے ساتھ۔ یہ الحمدللہ سورۃ حجرات کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔